اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم وليس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبکم وكان اللہ غفورا رحیما النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما۔ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اور نہ ہی جن عورتوں کو تم اور نہ ہی جن بیویوں کو تم نے اپنی ماں کے ماں کی پشت سے تشبیہ دی ان کو تمہاری ماں متعین کیا اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہاری صلبی اولاد قرار دی۔ یہ سب تمہاری باتیں ہیں جسے تم اپنے منہ سے نکالتے ہو اور اللہ حق بات ہی کہتا ہے، وہی سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک پورا انصاف ہے۔ اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس سلسلے میں جو تم نے غلطی کی، لیکن جن باتوں کا تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر پختہ ارادہ کیا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ قرابت رکھتا ہے اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اس کے باوجود اللہ کے کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار ہی ایک دوسرے کے وراثت میں زیادہ حقدار ہیں دوسرے مومنین اور مہاجرین کے مقابلے، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے لیے کوئی معروف کام کرو، کوئی حسن سلوک کرو، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اے پیغمبر یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے بھی، اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سب سے سخت معاہدہ لیا تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اللہ، اور اس نے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گزشتہ کل سورہ احزاب کی تفسیر شروع ہوئی ہے، اور اس کے تعارف میں آپ کے سامنے ان واقعات کا اختصاراً کل تذکرہ آیا جو واقعات اس سورت کے نزول کا سبب بنے۔ ان میں سے خاص طور پر چار قسم کے واقعے کو اہمیت حاصل تھی، جن کا تذکرہ میں نے کل آپ کے سامنے کیا کہ ایک تو غزوہ احزاب کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے، دوسرا غزوہ بنو
قریظہ اس صورت کے نزول کا سبب بنا، اور تیسرا واقعہ یہ تھا کہ عرب کے اندر ایک جاہلانہ رسم یہ چلا آ رہا تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کو صلبی بیٹے کے درجے میں قرار دیتے تھے۔ اس رسم کو ختم کر کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خلاف عمل کروایا گیا۔ اور چوتھا واقعہ یہ تھا کہ فتوحات کے دور میں امہات المؤمنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ سے کچھ زیادہ وظیفہ کا مطالبہ کیا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر انہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو وہ انہیں آپ اعزاز و اکرام دے کر اپنے نکاح سے الگ کر دیں، اور اگر وہ آپ کی مشن کی ساتھی ہیں تو پھر ان کے لیے اس قسم کے مطالبات زیب نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے متبنہ کے بیٹے سے نکاح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا، ان کے ولیمے کے موقع پر حجاب یعنی پردے کے احکامات کے متعلق بھی کچھ تفصیلات آئیں، وہ بھی اس صورت کا حصہ ہے۔ گزشتہ کل پہلی آیت کے اندر یہ بات تھی کہ کفار کی طرف سے بہت سی مرتبہ اس قسم کی تجویز پیش کی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فلاں فلاں بات مان لیں تو ہم آپ کی پیروی کرنے لگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ اس آیت کے ذریعے یہ حکم دے دیا گیا کہ دیکھیے آپ کو کافروں اور منافقوں کی باتوں کو ماننا نہیں ہے، بلکہ جو آپ کے اوپر وحی کی جا رہی ہے اسی کی آپ پیروی کریں۔ لہذا آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر متبنہ کا مسئلہ تفصیل سے آیا ہے، اور بھی دو تین جو جاہلانہ رسم عرب کے یہاں چلا آ رہا تھا اس کی بھی تردید کی گئی ہے۔ ایک مسئلہ ایسا ہے جو بہت تفصیل سے پھر 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کے اندر آ رہا ہے، تو وہاں ہم لوگ تفصیل سے اس مسئلے کو جانیں گے۔ جو پہلی آیت ہے آج کی، اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس کا تعلق پیچھے والی آیت سے بھی اور آگے والی آیت، یعنی اسی آیت کے آگے والے ٹکڑے سے بھی ہے۔ کہا دیکھو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، تین بات کہی۔ پہلا ٹکڑے کا تعلق میں نے کہا پچھلی آیت سے بھی ہے اور آگے کی دو تین آیتوں اور آگے والے مسائل سے بھی ہے۔ کہا دیکھو ایک بات تو اللہ نے یہ کہی کہ دیکھو اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک بات۔ دوسری بات کہا اور دیکھو تمہاری جو بیویاں ہیں ان میں سے جن کو تم اپنی ماں کے پشت سے تشبیہ دیتے ہو ان کو تمہاری ماں قرار نہیں دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں زہار کا مسئلہ ہے۔ زہار کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں چلا آتا تھا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو اگر یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو وہ عورت اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یعنی ماں کے پشت سے ماں کے پیٹ سے اس کو تشبیہ دے دیتا تھا تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کی ماں بن جاتی تھی اور اس سے نکاح اس کا ختم ہو جاتا تھا۔ یہ زہار کا مسئلہ ہی آگے چل کے سورہ مجادلہ کے اندر 28ویں پارے کے اندر تفصیل سے آئے گا۔ تو دوسری بات قرآن نے یہ تردید کی کہ دیکھو جن تمہاری جو بیویاں ہیں جن کو تم اپنی ماں کے پشت سے تشبیہ دیتے ہو، اللہ نے ان کو تمہاری مائیں نہیں بنائی، یعنی وہ تمہاری ماں نہیں ہے تمہارے یہ جملہ کہہ دینے کی وجہ سے۔ دو، تیسری چیز اس کی تردید کی گئی وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو اللہ نے تمہاری صلبی اور حقیقی اور سگے اولاد کی طرح ان کو قرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، بلکہ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ کہہ دیا ان تینوں چیزوں کے بارے میں ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب باتیں ہیں جو تمہاری منہ کہتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اللہ جو کہتا ہے وہی سچا ہے، اور اللہ ہمیشہ سچ بات ہی کہتا ہے۔ وہ یہدی السبیل، اور اللہ ہی سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ اب دیکھیں تین چیزوں کی تردید کی گئی کہ ایک، اللہ نے کسی انسان کے دل میں، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنایا۔ میں نے کہا آپ کو کہ اس جملے کا تعلق پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی ہے۔ پیچھے سے کس طریقے سے ہے کہ دیکھیے منافقین کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہ کفار جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ مان لیجئے،
اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بڑی تعداد میں یہ لوگ مسلمان بن جائیں گے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ آپ کو ان کی باتوں کو نہیں ماننا ہے بلکہ جو آپ پر وحی کی جا رہی ان باتوں کو آپ کو ماننا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات اور جان لیں، یہ پہلے ٹکڑے کے اندر زمانے جاہلیت کی ایک خاص تردید یہ بھی تھی کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے زمانے جاہلیت میں کوئی آدمی اگر ذہین ہوتا تھا نا، بہت تیز ترار ماہر آدمی، تو اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ عرب کے لوگوں کا یہ تصور تھا کہ جو آدمی ذہین اور قابل ہوتا ہے اس کے سینے میں کتنا دل ہوتا ہے؟ 2 دل ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی تردید کر دی صاف لفظوں میں کہ دیکھو اللہ نے کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں پیدا کیے بلکہ ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل دھڑکتا ہے۔ اب دیکھیے وہ بات منافقین کہتے تھے کہ بات مان لیجئے، قرآن نے کہا دیکھو بھائی، یا تو منافقین کی بات مانی جائے گی، کافروں کی بات مانی جائے گی، ان کی محبت دل میں ہوگی، ان کو راضی کرنا مقصود ہوگا، یا اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوگا، اللہ کی باتوں کو مانا جائے گا۔ تو جس طریقے سے ایک انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہے کہ وہ ایک دل سے کافروں کو راضی کر لے، اس سے محبت رکھ لے، اور ایک دل سے اللہ سے محبت کر لے، سینے میں ایک ہی دل ہے اور اس دل میں کسی ایک ہی کی محبت ہو سکتی، یا خالق کی یا مخلوق کی، یا اللہ کی یا کافروں اور منافقوں کی۔ تو جب یہ بات اللہ نے تردید کر دی اور اس بات کا انکار کر دیا کہ انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہے، تو اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کو بھی راضی کرنے والا عمل کرے اور کافروں اور منافقوں کو بھی راضی کرنے والا عمل کرے۔ لہذا اس بات کا اب کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ ایک تو اس کا تعلق پیچھے والی آیت سے، آگے جو 2 چیزوں کی تردید کی گئی کہ دیکھو اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنایا، جب 2 دل نہیں بنایا تو اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک وہ جو تمہارا سگا بیٹا ہے، جس طریقے سے انسان کے سینے میں 2 دل ہونا کیا ہے؟ ناممکن ہے، اسی طریقے سے یہ بات بھی ناممکن ہے کہ ایک سگا بیٹا اور ایک منہ بولا بیٹا دونوں ایک طرح ہو جائے، یعنی جو محبت ایک سگے بیٹے سے ہو وہی محبت کس سے ہو جائے؟ منہ بولے بیٹے سے ہو جائے، یا جو حقوق ایک منہ بولے بیٹے ایک سگے بیٹے کو ملتا ہے وہ کس کو مل جائے؟ منہ بولے بیٹے کو مل جائے۔ یعنی جس طریقے سے ایک سینے میں 2 دل ہے، 2 دل کا ہونا ناممکن ہے، اسی طریقے سے منہ بولے بیٹے کا سگا بیٹا ہونا ناممکن ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی جملے کا، اسی ٹکڑے کا تعلق آگے والے حصے سے بھی۔ اب آئیے آگے اس مسئلے پہ۔ تو میں نے قرآن نے کیا کہا یہاں پہ؟ 3 قسم کی جاہلانہ سوچ کو رد کیا۔ پہلی سوچ کیا تھی کہ ذہین آدمی کے سینے میں 2 دل ہوتا ہے، کہا نہیں، کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات زہار کا مسئلہ، تو میں نے بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے کی، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ تم جن بیویوں کو اپنی ماں کی یا ماں کی کیا کرتے ہو؟ پشت کی سے تشبیہ دیتے ہو، اللہ نے ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ تمہارا یہ تصور ہے کہ ایسے کرنے سے وہ تمہارے لیے نکاح میں حرام ہو جائیں گی، یہ تصور کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ ہے مسئلہ زہار، اس کی تفصیل سورہ مجادلہ کے اندر آئے گی۔ اب تیسرا مسئلہ جو اہم ہے، جس کو آگے بہت تفصیل سے پھر قرآن نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا، کہا دیکھو وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارے سگے بیٹوں کی طرح قرار نہیں دیا، بلکہ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب باتیں ہیں جو تمہارے منہ سے نکل رہے ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ سچ کہتا ہے۔ جب اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں تو وہی حقیقت ہے۔ جب طب سے بھی انسان اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے، آج کی دنیا میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ یہ بتا دے گا کسی انسان کے سینے میں 1 دل ہے یا 2 دل ہے۔ تو آج کی دنیا کی تحقیق بھی یہ ہے کہ انسان کے سینے میں کتنا دل ہے؟ 1 ہی دل ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو باتیں تم کر رہے ہو کہ اس طریقے سے کہہ دینے کی وجہ سے تو وہ تمہاری ماں ہو جائے اور تم سے ان سے نکاح حرام ہو جائے، یہ بات بھی غلط ہے، بلکہ اللہ نے جو کہا وہی سچ ہے۔ اور تیسری بات، اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ دیکھو تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے صلبی بیٹے کی طرح نہیں ہے، یہ بات ہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے، وہ نہیں جو تم
کہتے ہو کہ تم نے اس کو بچپن سے پرورش کی تو وہ تمہارے کیا ہو گئے؟ بیٹے کی طرح ہو گئے. اب ان کے لیے وراثت بھی جاری ہو, ان کے اس بیٹے کے متعلقہ سے نکاح بھی حرام ہو, یہ چلنے والا نہیں ہے. کیا ہے؟ کہا دیکھو ادعوہم لآبائہم, یہ جو تمہاری پرورش میں جو منہ بولے بیٹے ہیں نا, ان کو جب پکارو تو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. کیا کہا قرآن نے؟ ادعوہم لآبائہم, ان کو کن کے نام سے پکارو؟ ان کے باپوں کے نام سے پکارو. هو اقسط عند اللہ, اللہ کی نزدیک یہی پورا انصاف ہے. اللہ کی نظر میں, اللہ کے یہاں یہی انصاف ہے کہ اولاد کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے, نہ یہ کہ اس کا نسب کسی اور کی طرف ثابت کیا جائے. اگر آپ کسی اور کو باپ بولیں گے تو آپ اس کی ماں کے اوپر ایک قسم کا تہمت لگا رہے ہیں. آپ اگر یہ کہیں گے کہ اس فلاں شخص کا باپ فلاں شخص ہے, حالانکہ حقیقت میں اس کا باپ نہیں ہے, تو اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ آپ اس کی ماں کے اوپر نعوذ باللہ تہمت زنا ثابت کر رہے ہیں. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ کتنا باریک اور نازک مسئلہ. اس لیے قرآن نے کیا کہہ دیا؟ ادعوہم لآبائہم, ان منہ بولے بیٹے کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. یہی اللہ کی نظر میں, اللہ کے یہاں پورا انصاف ہے. اور سن لو, فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے باپ کون تھے, ان کا کیا نام تھا. ہوتا ہے نا بہت سی مرتبہ آدمی ہاسپٹل سے اٹھا کر لے کر چلا آتا ہے, یا کہیں سڑک کے کنارے پڑی ہوئی کسی اسٹیشن پر پڑا ہوا کوئی نوجوان بچہ ہوتا ہے, اس کو اٹھا کر لے کر انسان چلا آتا ہے. اب پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے والد کون ہیں یا اس کے والد کا نام کیا ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہو, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَعَلَيْكُمْ, تب بھی یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. تمہارا ان سے تعلق کیا ہے کہ یہ تمہارا دینی بھائی ہے, یا کہ تمہارا کیا بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا. اس حالت میں بھی, اس سچویشن میں بھی یہ تمہاری صلبی اولاد نہیں قرار دی جائے گی, تمہارا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا, تمہارے طرف منسوب کر کے اس کو پکارا اور بلایا نہیں جائے گا. آئی بات سمجھے؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, قرآن نے کیا کہا؟ یہ تمہارا دینی بھائی ہے. بھائی انما المؤمنون اخوہ, تمام مومنین آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. اس اعتبار سے یہ بھی تمہارا بھائی ہوگا اور تمہارا دوست ہوگا. اب سن لو, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا اخْطَأْتُمْ بِهِ, یہ جو تم سے پہلے غلطی ہو گئی, تم نے اپنی طرف اس کو منسوب کر لیا, اپنا نام اس کو دے دیا اور اس کو بیٹا کہہ کے تم نے پکارا, یہ جو تم نے پہلے جو غلطی ہو گئی اس کو لے کر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ زمانے جاہلیت میں ساری چیزیں چلی آ رہی تھیں, وہ وارث ہوتا تھا, اس کے بیٹے سے نکاح, اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا تھا, تو لوگ بھی یہی کہتے تھے, اس کو اپنا بیٹا بولتے تھے. لیکن قرآن نے کیا کہہ دیا؟ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا اخْطَأْتُمْ, پہلے جو تم سے غلطی ہو گئی اس کو لے کر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, البتہ اب اگر تمہارے دل جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو اس پر پکڑ ہو جائے گی. یعنی آگے اگر اس طرح کی بات ہو اور تم نے اس کو اپنا بیٹا ہی بنا کے رکھا اور اپنا نام اس کو دے کر رکھا اور اپنی طرف اس کو منسوب کیا, تو اب تمہارے اوپر گناہ ہوگا اور تمہاری پکڑ ہو جائے گی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ بہت معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. ابھی اور یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کیا, ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ, کہ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارو. کہا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید ابن محمد کہا کرتے تھے. حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, تو ان کو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ زید ابن محمد. لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد سے کسی صحابی نے زید ابن محمد ان کو نہیں کہا, بولے کیا کہا؟ زید ابن حارثہ. ہم اور آپ بھی آج کیا کہتے ہیں؟ زید ابن حارثہ کہتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا بھی کیا ہے؟ زید ابن حارثہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے منع کر دیا کہ ان کے
باپوں کے نام سے ہی پکارو. اب ہم لوگ بھی ان کو کیا کرتے تھے؟ زید ابن حارثہ کے نام سے پکارنا ہم لوگوں نے بھی مدینہ منورہ کے اندر شروع کر دیا تھا. بہرحال اب دیکھیے چونکہ یہ بہت ایسا مسئلہ تھا جو بالکل گھر کر گیا تھا زمانہ جاہلیت میں. یہ بات بالکل لوگوں کے ذہن و دماغ پر بہت مضبوطی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا کہ منہ بولا بیٹا ہی حقیقی بیٹا ہوتا ہے, وہ وارث ہوگا, وہ صلبی بیٹے کی طرح دوسرے احکامات اس کے اوپر جاری ہوں گے. تو اس مسئلے کو قرآن آہستہ آہستہ کر کے ختم کر رہا اور ذہن میں جو مضبوطی قائم ہے اس کو تزلزل کا شکار کر رہا ہے. پہلے تو اس طریقے سے سمجھا دیا کہ دیکھو بھائی کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل جیسے ہونا ناممکن ہے, اسی طریقے سے منہ بولے بیٹے کا صلبی بیٹا ہونا ناممکن ہے. اور ان کے بارے میں بتلا دیا کہ ان کے باپ کے نام سے پکارو, اگر باپ کا نام پتہ نہیں ہے, جانتے نہیں ان کا کون باپ ہے, تب بھی وہ تمہارے کیا ہے؟ دوست اور بھائی ہی ہیں, تمہارا بیٹا وہ قرار نہیں دیا جائے گا. ایک مسئلہ کیا تھا کہ وراثت جاری ہوتی تھی. منہ بولے بیٹے کو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ حقیقی بیٹا, اور اس کو وارث بناتے تھے. اب دیکھیے اس مسئلے کو کس طریقے سے قرآن نے ذہن سازی کی اور ختم کیا. کہا دیکھو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, کہ ایک انسان کا سب سے زیادہ اگر قربت کسی سے ہے ایک مومن کا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین, مومنوں کے سب سے زیادہ قریب, سب سے زیادہ قرابت رکھنے والی ذات کوئی ہے تو وہ اس نبی کی ہے. وہ کس کی ہے؟ اس نبی کی ہے. من انفسہم, اور یہ قرابت ان کے جانوں سے بھی زیادہ ہے. یعنی ایک انسان کی قرابت سب سے زیادہ اپنی جان سے ہوتی ہے, اپنے نفس سے ہوتی ہے, کہ اس سے بھی زیادہ قربت کس کو حاصل ہے؟ نبی کو حاصل ہوتا ہے. وازواجہ امہاتہم, اور نبیوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں نا یہ اس امت کی مائیں قرار دی جاتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ مائیں ہیں. نبی اس کی ذات سے زیادہ اس سے قریب ہے اور ان کی بیویاں ان کی ماں ہیں. کتنا قریبی رشتہ ہے بتائیے. منہ بولے بیٹے سے بھی زیادہ قریبی رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. اس کے باوجود اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے کہ پیٹ کے جو رشتہ دار ہیں اولو الارحام جو ہیں جن سے نسبی اور قرابتی تعلق ہے وہی ایک دوسرے کے وراثت کے زیادہ حقدار ہیں دوسرے مومنین اور دوسرے مہاجرین کے مقابلے. یہ کیا مسئلہ سمجھایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے, میں نے اس کی پرورش کی اس لیے میرا وارث بنے گا, میرے مال کا حقدار ہوگا. کہا دیکھو تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے نبی قربت رکھتے ہیں, ان کی بیویاں تمہاری کیا ہیں؟ مائیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے روحانی باپ یا روحانی ماں ہونے کے باوجود یہ وارث نہیں ہوتے ہیں, بلکہ وارث کون ہوں گے؟ تو وہ ہوں گے جن سے تمہارا نسبی اور قرابتی تعلق ہے, جن سے تمہارا پیٹ والے جو رشتہ دار ہیں, یعنی ایک دوسرے کے پیٹ بیٹا پوتا یہ کیا پیٹ کا ہی رشتہ دار ہوتا ہے, وہ اس کی ماں کے پیٹ سے وہ اس کی دادی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, تو یہ رشتہ داری اولو الارحام, ارحام رحم کی جمع ہے, جہاں بچے کی جو بچے دانے کو کیا کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں. تو کہا اس کے باوجود کہ نبی کی قربت اتنا زیادہ ہے ایک مومنین سے, ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں, وہ وارث نہیں ہوتی ہیں. بولے کون وارث ہوتا ہے؟ جو آپسی رشتہ دار ہے, قرابتی اور نسبی رشتہ دار ہے دوسرے مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں. اللہ جب یہ معاملہ ہے تو پھر وہ منہ بولا بیٹا کیسے وارث بنے گا؟ اگر قرابت کی بنیاد پر, محبت کی بنیاد پر وراثت کا قانون چلتا تو ہر مومن کے مال کا وارث دراصل کون ہونے چاہیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہونی چاہیے تھی, ان کی بیویاں ہونی چاہیے, لیکن ایسا تو ہوتا نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ نے وراثت کا قانون کچھ اور رکھا کہ جس سے تمہاری قرابت ہے, جن سے تمہارا نسبی تعلق ہے, وہ تو ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے. اسی طریقے سے یہاں بھی معاملہ وہی چلے گا, یا منہ بولا بیٹا وارث نہیں بنے گا. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا, ہاں یہ ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو تو کر دو. حسن سلوک کیا ہے؟ وہ منہ بولے بیٹے جس کو تم کو قرآن نے جس کو تمہارا دوست بتلایا اس سے کہا کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کر دو, وصیت کر دو, الگ سے مال لکھ دو اس کے نام پر, اپنی زندگی کے اندر گفٹ میں دے دو, ہدیہ کی شکل میں دے دو, رجسٹری کرا دو اس کے نام پر, یا موت کے بعد کے لیے وصیت نامہ تیار کر دو کہ میرے موت کے بعد میری پراپرٹی کا ایک سلس جو ہے, ایک سلس آپ 100 روپے میں 33 روپے
وصیت کر سکتے ہیں 33 کروڑ روپے، میں جو 100 کروڑ روپے چھوڑ کے جا رہا ہوں 33 کروڑ روپے کا مالک کون ہوگا؟ وہ میرا منہ بولا بیٹا ہوگا۔ یعنی حسن سلوک کرنے کا، دوسرے طریقے سے اس کو مال دینے اور پہنچانے کا راستہ خالی ہے، کھلا ہوا ہے، لیکن وہ وارث بنے، مال میں وراثت جاری ہو، یہ نہیں چلے گا۔ اصل وارث کون ہوگا؟ وہی جو جس کا اس سے تعلق سلبی طور پر اور قرابتی طور پر اور نسبی طور پر قائم ہوگا۔ سن لو، کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ سارا قانون اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ گیا متبنہ کا مسئلہ؟ وہ تفصیل سے قرآن نے ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا۔ اب ایک اور آیت ہے جس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ اے پیغمبر یاد رکھو اس وقت کو جو ہم نے نبیوں سے، آپ سے خود، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے، سب سے ہم نے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ عہد یہ لیا کہ ہم جو تمہیں نبی بنا کر جو کتاب تمہارے اوپر نازل کر رہے ہیں، جو پیغامات تمہیں دے رہے ہیں، یہ پیغام لے جا کر تمہیں کیا کرنا ہے؟ امت تک ٹھیک ٹھیک پہنچانا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، قرآن نے کہا ہم نے ان سے سخت عہد لیا۔ یہ کوئی معمولی عہد نہیں تھا کہ جو میں تمہارے اوپر نازل کر رہا ہوں وہ لے جا کر ٹھیک ٹھیک پہنچانا، اس میں کوئی خرد برد نہیں کرنا، کوئی کمی زیادتی اپنی طرف سے نہیں کرنی۔ کہا معلوم یہ عہد کیوں لیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کا سوال کرے کہ دیکھو جب تمہارے اوپر ہمارے پیغمبر ہمارا پیغام صحیح پہنچا چکے، اس کے باوجود تم نے اگر نہیں مانا تو حجت اب قائم ہو گئی، اور اب اللہ کی طرف سے اگر سزا کا فیصلہ ہوگا تو یہ انصاف کے موافق ہوگا۔ جب تک پیغام ہی نہیں پہنچا، بات ہی نہیں پہنچی، اللہ کا دین ہی نہیں پہنچا ٹھیک تب تک حجت کہاں قائم ہوئی؟ بغیر اللہ کا پیغام پہنچے ہوئے کسی کو سزا دینا یا انصاف کے خلاف ہوگا۔ اسی مقصد سے اللہ نے انبیاء سے یاد لیا تھا کہ جو میں تمہارے اوپر وحی کی شکل میں نازل کروں گا وہ تم ٹھیک جا کر امت تک پہنچا دو گے، اور انبیاء کرام نے اس عہد کو پورا بھی کیا اور اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی ادا بھی کیا، اور اللہ نے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بھی حجت قائم ہونے کے بعد ہی ہے۔ آپ نے دیکھا نا پچھلی کئی قوموں کا تذکرہ آیا، جب تک حجت قائم نہیں ہو گئی، ان کے منہ مانگے مطالبات معجزات کو پورا نہیں کر دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی جب تک ان کی طرف سے اصرار اور ضد اور ہٹ دھرمی اور انکار نہیں پایا گیا، تب تک ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم، اللہ کی طرف سے پکڑ کا حکم حجت کے تام ہو جانے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور حجت تام کرنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے یاد لیا تھا کہ جو میں تمہارے اوپر بھیجوں گا وہ تم ٹھیک پہنچا دو گے۔ آگے مسئلہ سمجھ میں آپ لوگ کو متبنہ کا بہت تفصیل سے قرآن نے اس صورت کے اندر اس مسئلے کو چھیڑا اور اس ذہن کو بتلا دیا کہ دیکھو وہ تمہارے وارث نہیں ہوں گے، نہ وہ منہ بولے بیٹے ہوں گے، اور اس کو اس کے طرف منسوب کرنا حرام قرار دیا گیا۔ ان آیات کی روشنی میں یہ مسئلہ نکالا گیا کہ کسی کو بھی غیر باپ کی طرف، حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کے طرف کسی کی بھی نسبت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ اس میں ایک نازک پہلو کیا نکلا جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ نازک پہلو یہ نکلتا ہے کہ اس طریقے سے نعوذ باللہ اس کی ماں پر تہمت لگانا لازم آتا ہے۔ بھئی آپ کہیں گے فلاں اس کا باپ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ماں اس شخص کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوا جس کے نتیجے میں یہ لڑکا پیدا ہوا، حالانکہ حقیقت میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے کسی بھی منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ قرار نہیں دیا، بلکہ آگے بھی آیت آ رہی ہے جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو منہ بولے بیٹے تھے کون؟ زید ابن حارثہ، ان کی بیوی کون تھی؟ ان کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، لیکن ان دونوں میں رشتہ چلتا نہیں ہے، طلاق ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نکاح کروایا جاتا ہے۔ فلما قضا زید منا وطرا زوجناکہا، قرآن نے جملہ استعمال کیا، ابھی آگے آیت آ رہی، ہم نے تمہارا اس سے نکاح کیا، یعنی اللہ نے خود کہا کہ ہم نے یہ نکاح کر دیا تمہارا۔ قاضی کون ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کہا ہم نے تمہارا ہے پیغمبر، ہم نے تمہارا نکاح زینب بنت جہش سے کیا، اور پھر اسی کے ضمن میں فلما قضا زید، حضرت زید ایک واحد صحابی ہیں، ان کا نام باضابطہ قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ مسئلہ کتنا اہم تھا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت زید کا بھی نام قرآن نے ذکر کیا،
اور پھر اس نکاح کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے کرایا گیا؟ حضرت زینب بنت جحش سے۔ یہ نکاح پڑھانے والے، نکاح کروانے والی ذات کس کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، تاکہ یہ جو گرد بیٹھا ہوا ہے وہ گرد دور ہو جائے۔ ایک جو جاہلانہ جب بھی کوئی رسم ایسا ہو جو بالکل جڑ پکڑ لیتا ہے تو اس کو ختم کرنے کا ایک بنیادی راستہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف خود عمل کر کے دکھلانا پڑتا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ آج کل جیسے شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے، فضولیات ہوا کرتا ہے، تو ان فضولیات کو ختم کرنے کے لیے ہر مرد کو خود اس کے خلاف جا کر عمل کر کے دکھلانا ہوگا۔ شوہر کو، دولہے کو خود اس کے خلاف جا کر عمل کر کے دکھلانا ہوگا، تب جا کے اس طرح کے رسم و رواج کیا ہوں گے؟ ختم ہوں گے۔ ورنہ کوئی رسم و رواج ختم کرنا کسی کے علاقے سے آسان بات نہیں ہے۔ کتنی تقریریں ہوتی ہیں، کتنی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، اس کے باوجود آپ جا کر دیکھ لیں، معلوم ہو رہا تھا کہ پورا شمشیر نگر قبرستان شبرات کے موقع پر دلہن بنا ہوا تھا۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ اتنا آسان ان چیزوں سے نکالنا، جب تک سختی کے ساتھ جا کر خود لوگ عمل نہیں کریں گے اور اپنے اوپر، یعنی ایک صاحب میں آپ کو بتاؤں اس بار کا واقعہ، رات بھر وہ قبرستان کے گیٹ پر بیٹھے، وہ کمیٹی کے ممبر ہیں، لیکن وہ گئے نہیں قبر کے اندر، اور پھر مجھ سے دوسرے دن فون کر کے کہے کہ دیکھیے میں رات بھر وہاں بیٹھا رہا لیکن آپ کی تقریر سن لیا تھا کہ ہر سال جانا لازم نہیں ہے، میں اسی مقصد سے کہ جب جانا لازم نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں، ہاں میں باہر بیٹھا رہا دروازے پر لیکن میں قبرستان کے اندر نہیں گیا۔ تو جب تک اس طریقے سے لوگ سختی کے ساتھ عمل نہیں کریں گے، کوئی رسم و رواج ختم ہونے والا آسان نہیں ہے۔ بتائیے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آزمائش سے گزارا گیا، بتائیے آسان تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود اپنی پھوپھی ذات بان سے جن کا نکاح خود آپ نے کروایا تھا، آپ آگے بڑھ، کیونکہ آپ کے بیٹے تھے وہ، تو بھائی بیٹے کی شادی کون کرواتا ہے؟ باپ کرواتا ہے نا؟ تو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ نے خود بحیثیت باپ سرپرست بن کے ان کا نکاح کروایا، پھر خود آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کو خود نکاح کرنا ہے، لیکن اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خواہشات اور تمام تر ماحول کے خلاف جا کر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے نکاح کیا۔ بتائیے یہ آسان نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کروایا گیا اسی لیے تاکہ امت بھی اس تعلیم لے اور سیکھے کہ کبھی اس طرح کے حالات ہیں کسی رسم کے خلاف تمہیں چلنے کا، تو تمہیں بھی مضبوطی کے ساتھ اس پر چلنا چاہیے۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا گراں گزرا ہوگا، یعنی آج تو یہ رسم رہا نہیں، ایک رسم چلا آ رہا لوگ، بلکہ ہوا یہ کہ اس نکاح کے بعد ان کفار مکہ نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا اور آپ کے خلاف طرح طرح کی ان لوگوں نے باتیں کی کہ دیکھو ایک ایسا شخص ہے اپنی بہو سے ہی نکاح کر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا گیا۔ آسان نہیں تھا یہ عمل، اور اس کے بعد جو حالات بنائے گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیار کیے گئے، لیکن قرآن نے جب یہ فیصلہ کر دیا، خود اللہ نے کہہ دیا ہم نے نکاح کروایا، تو اب دنیا کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔